ارطغرل 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے پیش تر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے معرکہ آرا ہوئے، جو خود ترکی نسل تھے لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثنائے راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا معرکہ۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان غیاث الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت قونیہ کی طرف جا رہی تھی کہ راستہ میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کم زور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جان بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی، وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سنگ بنیاد۔ ارطغرل کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان غیاث الدین نے اسے سوغوت کا زرخیز علاقہ، جو دریائے سقاریہ کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے، جو خراسان اور آرمینیہ سے آئے تھے، بود و باش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ دار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے سے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا
اور ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ قونیہ میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمالی اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گہنہ اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً قراجہ، حصار، بلیجک، اینی وغیرہ، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 682 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔